نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان نہایت ہی حساس موضوع پر ہے، قیامت کی نشانیاں۔ ایک سوال جو اکثر ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کیا قیامت قریب ہے؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے آئے ہیں، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اکٹھے جمع کیا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، اور صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، اسی طرح سے میں اور قیامت بھی ہیں۔ یعنی یہ دنیا جب سے بنی، اس میں جتنی بھی امتیں گزر چکی، ان کا جو زمانہ تھا، اس کے بعد اب ہمارا جو زمانہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد قیامت جب آئے گی تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، جس طرح ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، تو بالکل اسی طرح سے قیامت اب بالکل ہی قریب آ چکی ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے ہمیں خبردار فرمایا، ہمیں اس کے لیے چند نشانیاں بھی بیان فرمائی تاکہ ہم اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کر سکیں، اپنے آنے والی نسل کو تیار کر سکیں، اور دین کی استقامت ہمارے دلوں میں بیٹھ سکے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم سبھی کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ قیامت کی کتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون کون سی نشانیاں ابھی باقی رہ گئی ہیں، جس کے بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا واقعی قیامت بہت قریب ہے۔ سب سے پہلی بات جو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی، علم کا اٹھ جانا، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کے وفات سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا۔ حدیث پاک اس طرح سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو بھی پڑھائے گی، تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کیا آپ نے یہاں ایک بات غور کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام جس چیز کو علم سمجھتے تھے وہ صرف اور صرف قرآن ہی ہے، اور واقعی میں اگر کوئی چیز علم کہے جانے کے لائق ہے تو وہ قرآن مقدس ہی ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یعنی ہم نے اس قرآن میں ہر ایک چیز کو بیان کر دیا۔ کمی اگر ہے تو ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم ہی غور نہیں کرتے، ہم ہی تدبر نہیں کرتے، ہمیں شعور نہیں، ہمیں عقل نہیں۔ جس بات کو قرآن نے کبھی لا یعقلون کر کے فرمایا تو کبھی لا یشعرون کر کے ذکر کیا تو کبھی لا یتذکرون کہہ کے فرمایا، لیکن یہ ہماری کمی ہے جس کو قرآن نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ کیونکہ آج ہم قرآن کو صرف اور صرف تلاوت کے لیے رکھتے ہیں، صرف اور صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں، صرف اور صرف چومنے اور دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو سروں پر رکھتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف اس پر ہی بس نہیں کر دیا کہ قرآن کو سینے سے لگا لیا، ماتھے پر رکھ دیا، چوم کر کے پھر طاق پر رکھ دیا، بلکہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی قرآن کے اعتبار پر ڈھال دی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر قدم پر قرآن سے سہارا لیا، قرآن کو انہوں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ اور ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو 10 پارے پڑھ دیے، 1 پارہ پڑھ دیا، 1 ختم دے دیا۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو کمپٹیشن لگ جاتی ہے کہ ہمیں 10 ختم کرنے ہیں، ہمیں 50 ختم کرنے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو مہینے ہیں ان میں قرآن دیکھنا تک ہمیں میسر نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو اس کو طاق پر رکھ کر اس طرح سے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اگر کسی کو
علم کی تلاش ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ قرآن صرف عربی عبارت پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے، اس سے معنی اخذ کرنا، یہ قرآن ہے۔ قرآن کو ہم جتنی مرتبہ سمجھنے کی نیت سے پڑھیں گے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نئی نئی باتیں سمجھاتا جائے گا، کیونکہ یہ ایک قرآن ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آیت سے صرف ایک ہی معنی اخذ کیا جا سکتا، بلکہ ایک آیت سے تو ہزار ہزار معانی نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تم اگر قرآن پڑھو اور اس پر غور کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے راز سے تمہیں آگاہ کر دے گا۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے ایک حرف میں 10 نیکیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک حرف میں 10 معانی نکل رہے ہیں اور ان معانی کا ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو علم اٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علماء کی وفات ہو جائے گی، علماء کرام اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، قیامت جب آئے گی تو اس دنیا میں کوئی بھی عالم دین نہ ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء حق کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور فتویٰ دینے والے ہمیں موبائل پر ہر جگہ موجود مل جاتے ہیں، لیکن کیا یہ وہی علم ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا؟ یا یہ صرف اور صرف جہالت ہے جو آج ہمیں ہر ایک موبائل پر دیکھنے کو مل جاتی ہے؟ دوسری نشانی جو میرے نبی نے فرمائی وہ زلزلوں کا بڑھ جانا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں میں کثرت نہ آ جائے۔ زلزلوں میں کثرت نہ آ جائے، اس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا؟ ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ زمین جو ہے اس میں جنبش ہوتی ہے، اس کی ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے زلزلے آتے ہیں۔ ہم نے ریکارڈ کر رکھا ہے کہ ایک سال میں کتنے زلزلے آتے ہیں، کتنے میگنیٹیوڈ کے زلزلے آتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زلزلے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں۔ تو میں آج بتا دینا چاہوں گی کہ زلزلے اگر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ انسانوں کا گناہ ہے۔ اگر کسی سرزمین پر بہت زیادہ گناہ ہونے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ گناہ میں اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ روئے زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے خوف سے کانپ جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ کہیں یہاں عذاب الہی نہ برپا ہو جائے، اسی وجہ سے وہ اللہ کے خوف سے کانپ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس کا آپس میں ٹکرانا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وارننگ دے دی ہے کہ سنبھل جاؤ، ابھی بھی موقع ہے۔ آج دنیا کے ہر حصے میں زلزلے معمول بن چکے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ نہیں ہے، ایک تنبیہ نہیں ہے کہ سدھر جاؤ، گناہ چھوڑ دو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف بھاگو؟ اور تیسری بات جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بیان فرمائی، وقت کا تیزی سے گزر جانا۔ میرے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی جو کہ بہت مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس کے لیے پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر باقی دن جو ہے وہ معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وقت جو ہے اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قریب ہو گیا ہے، یعنی سال مہینے کی طرح گزر جا رہا ہے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جا رہے ہیں، ہفتے دنوں کی طرح گزر جا رہے ہیں۔ لیکن جب میرے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب دجال آئے گا تو اس کے لیے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو آپ غور کریں کہ صحابہ کرام نے اس وقت جس چیز کا سوال کیا وہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم دجال سے بچیں گے کیسے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم نماز کس طرح ادا کریں گے؟ اللہ اکبر! نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں پوچھا، اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں پوچھا، اپنے مال کو بچانے کے لیے نہیں پوچھا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نہیں پوچھا، بلکہ کس لیے پوچھا کہ ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیونکہ ایک سال جو ہے
اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہو جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت تم اندازے سے نماز پڑھنا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو صرف 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اندازے سے تم نماز پڑھنا، کہ جس طرح سے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، تو اس پورے سال کو 24 گھنٹے میں ڈیوائیڈ کر کے ہر 24 گھنٹے میں ہمیں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ہمیں اس سے بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جیسی نماز ہمیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے ہم ویسی نماز ادا کریں۔ ہمارے لیے نماز تو 50 وقتوں کی آئی تھی، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے 5 وقت کی فرض فرمائی۔ لیکن میں یہاں ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہوں گی کہ نماز جو ہے وہ اب بھی ہم پر 50 وقتوں کی فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح قلم میں جو لکھ دیا وہ 50 وقت ہی ہے۔ بات الگ سی یہ ہے کہ ہم یہاں 5 پڑھتے ہیں اور ہمیں وہاں ثواب 50 کا ملتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا اس طرح سے ہے کہ ہم اگر ایک نماز قضا کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو لکھ دیا جا رہا ہے وہ 10 نمازوں کی قضا لکھی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم ایک پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 کا ثواب ملتا ہے، تو ہم ایک چھوڑیں گے تو ہمیں 10 نماز چھوڑنے کا گناہ بھی تو ملے گا۔ ہم تو صرف ثواب میں ہی رہ گئے ہیں، ہم نے عذاب کو بالکل ہلکے میں لے لیا ہے۔ جبکہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا تو 10 سال تک صرف اور صرف آخرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی آیتیں نازل کی گئی ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے جب بندوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، آخرت کا خوف پیدا ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، کیونکہ جب بندے تیار ہو چکے تھے تو اس کے بعد جب کسی حکم کو نافذ کرنا ہوا تو وہ احکام بندوں نے بالکل فوراً قبول کر لیے۔ پہلے 10 سال قرآن نے لوگوں کو ٹرین کیا، لوگوں کو سکھایا کہ ہمیں کرنا ہے کسی کام کو تو اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، لیکن آج ہمیں جب ہر چیز ہمارے پاس پہلے سے ہی میسر ہے تو ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ ہم صرف پیدائشی مسلمان رہ گئے ہیں، بائی برتھ مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی کام مسلمانوں والا نہیں رہا۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ غور کریں، ہر رات جب آپ سونے جائیں تو آپ غور کریں کہ کیا آج آپ کے ہاتھ نے کسی کو نقصان پہنچایا، کیا آج آپ کی زبان نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ اگر ہاتھ نے نقصان نہ بھی پہنچایا ہو تو زبان نے تو ضرور نقصان پہنچایا ہوگا۔ تو آج سے اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ ہر رات جب بستر پر جائیں تو اس حدیث کو ضرور اپنے ذہن میں اجرا کریں، تاکہ آئندہ آپ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے پہلے یہ بات سمجھ سکیں کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ ہو اور جس کی بات سے بھی مسلمان محفوظ ہو، ورنہ ہم تو نام کے ہی مسلمان رہ گئے۔ اور چوتھی بات جو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی وہ فتنوں کا ظاہر ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے، آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یعنی ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ دوسروں کی قبروں پر جا کر کے یہ خواہش کریں گے کاش یہ قبر میری ہوتی، کیونکہ ایمان پر اس قدر خطرہ لٹک رہا ہوگا جیسے کہ گردن پر تلوار لٹک رہی ہوتی ہو۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو جو صبح تک مسلمان کہہ رہا تھا، شام ہوتے ہوتے وہ خدا کا انکاری ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ بھی بیان فرمائی کہ قتل و غارت گری کا عام ہو جانا، یعنی قیامت سے پہلے حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا قتل، یعنی قتل کرنا بالکل عام سی بات ہو جائے گی۔ بیوی شوہر کو قتل کر دے گی، شوہر بیوی کو قتل کر دے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر دیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے، اور آج یہ گناہ بہت عام
ہو گیا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو قتل کر رہے ہیں، بلکہ پیٹ میں ہی قتل کر دے رہے ہیں، بچے کو دنیا میں آنے تک کا موقع نہیں دیتے اور قتل کر دیتے ہیں، اور اس کو آج گناہ تک نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں تھی، ہمیں تو پہلے اپنی صحت دیکھنی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ صحت اپنی دیکھیں، لیکن صحت مند ہونے کے باوجود بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ہی 2 بچے ہیں، اس تیسرے کا کیا کرنا ہے، اور اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس ڈر سے، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، اس کی تربیت کیسے کریں گے، جبکہ میرے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ ہر ایک جاندار کا رزق ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے تعویذ کی طرح۔ یعنی اللہ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی بھیجا ہے، کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کا رزق اس دنیا میں نہ ہو۔ تو تم کس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو، جبکہ قرآن نے صاف منع کیا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ آج قتل کرنا عام ہو گیا ہے، آج اسکول میں، سڑکوں پر، کالج میں، یہاں تک کہ عبادت گاہوں میں بھی قتل ہو رہے ہیں، جس کا صاف اور سیدھا نمونہ اگر ہم دیکھنا چاہیں، اگزامپل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، فلسطین کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ارض مقدس کو، جس کو میرے قرآن نے بھی مقدس کہا، اس مقدس سرزمین پر مظلوموں پر ظالم ظلم کر رہے ہیں اور بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خون کے دریا بہا دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو پناہ میں رکھے۔ آگے میرے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ مال اس قدر ہوگا کہ صدقہ دینے والا تلاش کرے گا مگر لینے والا نہ ملے گا۔ آج بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں لوگ صدقہ دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی صدقہ لینے کے لائق ہی نہیں، بلکہ ہر کوئی مالدار ہے، ہر کسی کے پاس گاڑیاں ہیں، ہر کسی کے پاس 4 مکان ہیں، ہر کسی کے پاس ضروریات کے سامان ضرورت سے بھی زیادہ ہیں، تو پھر ان کو کسی دوسرے کے صدقہ لینے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو آج ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو جو صدقہ دینا تو چاہتے ہیں لیکن لینے والا نہیں ملتا، تو یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور ایک بات خاص کر عورتوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ عورتیں لباس پہن کر کے بھی ننگی معلوم ہوں گی، ایسی عورتیں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لباس پہن کر کے کوئی ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو لباس پہنے گا تو ننگا نہیں ہوگا اور ننگا ہوگا تو لباس نہیں پہنے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ لباس ایسا ہوگا کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے گی، جسم کی رنگت نظر آئے گی، جسم موٹا ہے یا پتلا ہے ہر چیز ظاہر ہوگی۔ اور آج ایسا لباس فیشن بن چکا ہے، یہاں تک کہ برقع بھی لگاتی ہیں، حجاب بھی لگاتی ہیں، نقاب بھی لگاتی ہیں، تو بھی ایسا چست اور باریک ہوتا ہے کہ جسم کی رنگت جھلکتی ہے، جسم کے پیچ و خم نظر آتے ہیں۔ آج فیشن کے نام پر سوشل میڈیا پر یہی منظر دکھایا جا رہا ہے، حیا کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ نقاب لگا کر کے بچیاں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے ناچ کر کے ٹھمکے لگا رہی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، یہ جو باتیں میں نے بیان کی، جو قیامت کی نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں، جو میرے نبی نے بیان فرمائی، یہ نشانیاں محض قصے اور کہانیاں نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ہے کہ تیاری کا وقت قریب ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آخر میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سبھی کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔